बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट नासिर ख़ान अपने प्रोग्राम फ्रंट लाइन के साथ। नाज़रीन, पाकिस्तान इस वक्त जिस जगह पर खड़ा है, ख़याल किया जाता है कि पिछले 75 साल में शायद पाकिस्तान को ऐसी नाजुक सूरत हाल का सामना पहले कभी नहीं करना पड़ा जैसी कि आज है। और बात करने के हवाले से भी कहना पड़ेगा कि बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो ना थी जैसी अब है। नाज़रीन, हज़रत अली करमल्लाहु वजहू के अफ़कार अक़वाल बहुत मकबूल हैं, क्योंकि हमारे आक़ाए दो जहां उन्हें बाबुल इल्म कहा करते थे कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। बाबुल इल्म का कोट है कि जब जवाबों की भरमार हो जाए तो दुरुस्त जवाब नापैद हो जाते हैं। आज शायद हम उसी दौर से गुज़र रहे हैं से बाबा बुल्ले शाह ने औखे वेले कहा है, उसे अंग्रेज़ी में टर्बुलेंट टाइम्स भी कहते हैं। आज मीडिया और सोशल मीडिया के ज़रिए हर सवाल के जवाब की भरमार है। एक ही सवाल होता है, उसके जवाब को आप ट्विस्ट देकर क्या से क्या बना देते हैं। सामने का वाक़या होता है, मगर जब वो किसी की ज़ुबानी पता चलता है तो उसमें इतने इफ्स और बट्स लग चुके होते हैं कि आप हैरान होते हैं कि ये वही वाक़या है जो मेरे सामने दरपेश हुआ। आज पाकिस्तान सियासी एतबार से, माशरती एतबार से तकसीम है, शदीद तकसीम का शिकार है। आपको पता है कि आज के दौर में जंगें बॉर्डर्स पर नहीं लड़ी जाती, जंगें मिज़ाइलों से नहीं लड़ी जाती, जंगें टैंकों से, फ़ौजियों से, असलों से नहीं लड़ी जाती, जंगें कहीं और लड़ी जाती हैं। इसे हमारे आर्मी चीफ़ अपनी तकरीरों में 5th जनरेशन वार या हाइब्रिड वार भी कहते हैं। हाइब्रिड वार क्या होती है? हाइब्रिड वार ये होती है कि आप उस सोसाइटी में जिसको आप फतह करना चाहते हैं या गिराना चाहते हैं, वहाँ पर जो फॉल्ट लाइंस पहले से मौजूद होती हैं, दरारें मौजूद होती हैं, उनको गहरा कर देते हैं, उनमें वसअत क्रिएट कर देते हैं, उनमें इतनी दरारों को खुला कर देते हैं कि मुल्क और माशरे टूट जाते हैं। वो कौन सी सोसाइटी है, वो कौन सा मुल्क है जिसमें फॉल्ट लाइंस नहीं होती? मजहबी फॉल्ट लाइंस, अमीर गरीब की फॉल्ट लाइन, माशरती फॉल्ट लाइंस, बरादरी की फॉल्ट लाइंस, इलाकाई फॉल्ट लाइंस, ज़ुबान, कहीं कोई सिंधी बोल रहा है, कोई बलोची ज़ुबान की फ़ॉल्ट लाइंस। लेकिन इन सारी फ़ॉल्ट लाइंस को कवर करके एक मुल्क बनाया जाता है, एक सोसाइटी तश्कील दी जाती है, एक कौम बनती है, एक रियासत बनती है। मगर आज पाकिस्तान पर दुश्मन जिसका कोई चेहरा नहीं, जिसका कोई नाम नहीं, वो पूरी ताकत से हमला आवर है और उन फॉल्ट लाइंस को गहरा करता जा रहा है, उन फॉल्ट लाइंस को वसी करता जा रहा। आज पाकिस्तान में सियासी तकसीम इतनी गहरी है कि लोग, एक पार्टी का शख्स दूसरी पार्टी के हक़ में कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। हालांकि इख्तलाफ राय जमहूरियत की जान है, अगर जमहूरियत हो, अगर ना भी हो तो भी इख्तलाफ राय माशरे में बर्दाश्त बुनियादी अंसर है। इख्तलाफ राय फितरी अमर है। पढ़े लिखे लोग दूसरे की बात सुनते हैं, आर्गूमेंट से उसको दुरुस्त या गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। मगर जब मैं मीडिया देखता हूँ, सोशल मीडिया देखता हूँ, तो इतनी शदीद तकसीम नज़र आती है कि हैरानगी होती है। तो सोचना पड़ेगा कि क्या कहीं पाकिस्तान अनदेखे हाथों, अनदेखे दुश्मनों का शिकार तो नहीं है? क्या पाकिस्तान अनदेखे दुश्मनों के वार तो नहीं सह रहा? देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान पे कौन हमलावर है, क्यों कर हमलावर है। देखिए, हर मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट होती है। अमेरिका, बरतानिया, रशिया, बांग्लादेश, इंडिया, सब जगह इस्टेब्लिशमेंट होती है। हर मुल्क में डिसीजन मेकिंग में फ़ौज का एक रोल होता है। अमेरिका जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक में भी पेंटागन का एक रोल है। वो जब भी कोई डिसीजन लेते हैं, पेंटागन उसमें अपना हिस्सा और किरदार अदा करता है। पाकिस्तान की अपनी एक चेकर्ड पॉलिटिकल हिस्ट्री है। इसमें 4 मार्शल लॉ भी रहे हैं, पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स भी रही हैं। 77 के बाद, जनरल ज़ियाउल्लाह की हुकूमत के बाद पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस कमज़ोर हुए, जमहूरी इदारे वीक हुए। उसकी एक अलग बहस है,
اس کی ایک الگ کہانی ہے، اس پہ ایک الگ پروگرام کیا جا سکتا ہے. مگر 77 اور پھر 88 کے بعد ملک میں 2 پارٹیاں منظر عام پر آئیں، پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ این. یہ کیوں کر بنی یہ ایک الگ کہانی ہے، ان کا پس منظر کیا ہے، ان کی پرفارمنس کیا رہی یہ ایک الگ بحث ہے، ان کو کتنا وقت حکومتوں میں ملا یہ بھی ایک الگ بحث ہے. مگر اس 2 پارٹی سسٹم نے کوئی اتنا اچھا پرفارم نہیں کیا اور ملک کو خاصا نقصان ہوا. پاکستان سے بہت سا روپیہ پیسہ باہر گیا اور الزام عائد کیا جاتا ہے کہ دونوں جماعتوں نے جی بھر کر کرپشن کی. پاکستان کے مفادات کی محافظ، پاکستان کے قومی مفاد کی ضامن اسٹیبلشمنٹ نے یہ سوچا کہ ان دونوں پارٹیوں سے ملک کی جان چھڑائی جائے. چنانچہ ایک ایسی پارٹی کی تلاش شروع ہوئی جس کو اس ملک کا انتظام سونپا جائے اور وہ اس ملک کو ڈی ٹریک سے ٹریک پہ لے آئے اور پاکستان دوبارہ کرپشن کے پنجوں سے نکل کر ایک نارمل راہ پر چل پڑے. چنانچہ اسٹیبلشمنٹ نے کندھے پہ ہاتھ رکھا عمران خان کے متعلق اس کی ماضی کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک تاریخ ہے کہ عمران فائنینشلی کرپٹ نہیں ہے یا نہیں تھا. تو اسٹیبلشمنٹ نے یہ سوچا، ایک تھیسس تھا کہ اگر ٹاپ پر ایک ایسا شخص ہو جو فائنینشلی کرپٹ نہ ہو تو اس کی ایمانداری ٹاپ سے باٹم تک ٹرکل ڈاؤن کرے گی اور پاکستان کا سارا کرپٹ سسٹم اور جسد اور جسم ایمانداری کی راہ پر استوار ہو جائے گا. چنانچہ 2014 سے عمران خان کو سپورٹ شروع ہوئی اور 2018 میں بالآخر یہ فیصلہ طے پا گیا کہ عمران خان اس ملک کے وزیر اعظم بنیں گے اور تحریک انصاف کو اس ملک کی حکمران جماعت بنایا جائے گا. خیال کیا جاتا تھا کہ عمران نے بہت سا ہوم ورک کیا ہوگا، عمران نے اس ملک کی خرابیوں کو ختم کرنے کے لیے ٹیکنوکریٹس کے ساتھ رابطے کیے ہوں گے اور اس ملک کو ایک درست راہ پر لے جائے گا. مگر 2018 سے 2022 تک جو تحریک اعتماد آئی ریسنٹلی اپریل میں، اس تک یہ دیکھا گیا کہ پاکستان کا حال خراب سے خراب تر ہوتا چلا گیا. کیسے؟ پچھلے 75 سال میں اتنے قرضے کسی حکومت نے نہیں لیے تھے جتنے عمران خان نے لیے. پنجاب جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، پنجاب کا مطلب عام طور پر سیاسی طالب علم اپنی گفتگو میں کہتے ہیں کہ پنجاب کا مطلب پاکستان ہے، پنجاب کا مطلب اسلام آباد ہے. جو پنجاب میں زیادہ سیٹیں لیتا ہے، چاہے وہ ذوالفقار علی بھٹو ہو یا عمران خان، وہ اسلام آباد پہنچ جاتا ہے. پنجاب کے سب سے بڑے صوبے پر پرویز لائی اور شہباز شریف کی حکومت کے نقوش تھے اور خیال کیا جاتا تھا کہ عمران خان پنجاب کو اتنی خوبصورتی سے ہینڈل کریں گے کہ شہباز کے اور پرویز الہی صاحب کے ریکارڈ گورننس کے ٹوٹ جائیں گے. وہ نہیں کر سکے وہ یہ کر ڈالیں گے. مگر کیا شعر ہے کہ ایک تو دھوپ تھی موم کے مکانوں پر، اس پر تم لے آئے سائبان شیشے کا. ایک تو پنجاب پہ شہباز شریف اور پرویز لائی جیسے بقول عمران خان چور و ڈاکو حکومت کر چکے تھے، تو انہیں تو مسٹر کلین لانا چاہیے تھا، انہیں تو مسٹر ایبل لانا چاہیے تھا، انہیں تو مسٹر کیپیبل لانا چاہیے تھا. بقول ان کے بزدار جو ہے بہت اہل اور ماشاءاللہ بڑے کمپیٹنٹ ہیں. انہوں نے عثمان بزدار کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنایا. کیوں بنایا؟ کس کے کہنے پر بنایا؟ کیسے بنایا؟ یہ کہانی پھر صحیح، مگر یہ کہ پنجاب میں گورننس کا برا حال ہو گیا. عمران خان اسلام آباد میں بیٹھ کر ریاست مدینہ کی باتیں کرتے تھے، تسبیح کے منکے گھماتے تھے، مگر پنجاب میں صورتحال بہت خراب تھی. کیسے خراب تھی؟ عثمان بزدار انکیپیبل تھے، انیبل تھے. ان کے ساتھ ایک پرنسپل سیکرٹری اپوائنٹ کیا جاتا تھا. وہ پرنسپل سیکرٹری کہاں سے آتا تھا، کون ہوتا تھا، اس پہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، مگر وہ پرنسپل سیکرٹری آگے کس کس کو جواب دہ ہوتا تھا اور کس کس کی بات سنتا تھا. اس کی وجہ سے پنجاب میں بے تحاشا آئی جیز بدلے، بے تحاشا چیف سیکرٹریز بدلے، ریکارڈ بیوروکریسی کی ٹرانسفرز ہوئیں. اس سے پنجاب کا برا حال ہو گیا. پنجاب کا برا حال ہوا تو اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان سے کہا کہ اس کو چینج کر دو.
مگر عمران خان کو کہیں سے یقین دلایا گیا تھا، عین سے عثمان اور عین سے عمران، عثمان بزدار گیا تو آپ بھی گئے۔ چنانچہ عمران خان ایک جملہ اپنے دوستوں کو کہتے تھے کہ سیکھ رہا ہے۔ انہیں ایک میڈیا کے ٹائکون دانشور نے کہا کہ اگر میں اپنے ملازم کو گاڑی سکھانے کے لیے اسے باٹی پریکٹس کرنے کے لیے بھیج دوں تو وہ کچھ لوگ مار دے گا، تو تم اسے سکھاؤ مگر کوئی وزارت دے دو، ہی ول لرن۔ لیکن عمران خان مصر تھے کہ عثمان بزدار ہی رہے گا۔ عثمان بزدار کی وجہ سے اور کچھ پس پردہ جو ہینڈلر تھے وہ عثمان بزدار کے، ان کی وجہ سے پنجاب میں بغاوت ہو گئی، ایم این ایز میں اور ایم پی ایز میں۔ اور یہ بغاوت پیسوں کی وجہ سے نہیں ہوئی، بیڈ گورننس کی وجہ سے ہوئی۔ چنانچہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنی بیساکھیاں عمران کے نیچے سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا۔ جب اسٹیبلشمنٹ نے اپنی بیساکھیاں نکالی تو عمران حکومت گر گئی۔ اب عمران خان متفکر تھے کہ میری بیڈ گورننس کے نتیجے میں جب مجھے گالی پڑے گی تو میں کیا کروں گا۔ انہوں نے ایک تیر بہادر نسخہ استعمال کیا۔ ایک کیبل تھی امریکہ میں، پاکستانی سفیر کی جانب سے اس کو سازش کا رنگ دیا اور وہ ہوا میں خط لہرایا کہ میرے خلاف سازش امریکہ کر رہا ہے۔ اس جملے کو، اس خیال کو، اس بیانے کو بہت سی پذیرائی حاصل ہوئی۔ اسٹیبلشمنٹ نے کہا، ایجنسیوں نے کہا، فوج نے کہا بھائی کوئی سازش نہیں، مگر عمران خان مصر تھے کہ سازش ہے، اور اس سازشی بیانیے کو خریدنے والے بہت تھے، پاکستان میں بھی اور اوورسیز میں بھی۔ اوورسیز پاکستانی نے کبھی نہیں عمران سے پوچھا کہ بھائی تم نے 4 سال حکومت کی، پاکستان کا کیا بھلا کیا۔ آج جو عمران کے بیانیے کو تقویت دے رہے ہیں، اس پہ رقص کر رہے ہیں، ڈھول بجا رہے ہیں، دشمنوں سے لڑ رہے ہیں، وہ کبھی یہ بتائیں کہ یہ 4 سال میں اکنامکس، فارن ریلیشنز، انٹرنل گورننس کہاں گئی؟ کیا کرپشن کے ریٹ نہیں بڑھے؟ کیا بیوروکریسی بے مہار نہیں تھی ہو گئی؟ تو یہ سوچا جانا چاہیے کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اگلے ویلاگ میں اس بات پر بات کریں گے کہ فوج کو پی ٹی آئی والے کیوں متون کر رہے ہیں، اور فوج پاکستان کا سب سے مضبوط ادارہ ہے، کیا پی ٹی آئی کو ایسا کرنا چاہیے؟ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔